تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 20ویں اور 21ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور پچھلے ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو تمام ایک ساتھ مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو فوری صلاح یا جواب کی ضرورت ہو تو، یا بائبل مقدس سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خداوند کے فضل سے ہم ہر طرح سے خدا کا کلام سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی بہت یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم 20ویں اور 21ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہمیں یرمیہ کی نبوت کے 20ویں باب کا موضوع بیان کیجیے۔ میں کہوں گا کہ 20ویں باب میں پہلی دفعہ یرمیہ کو مارا۔ پہلے یرمیہ کے خلاف بہت سے منصوبے باندھے اور پھر ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے یرمیہ کو مار کر کاٹھ میں ڈالا، اور بعد میں ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے یرمیہ کو ہوس میں پھینک دیا، اس کو قید میں بند کیا، اور ایک کے بعد ایک ان کی بدکاری اور بے وقوفی بڑھتی جا رہی تھی، اور یرمیہ کو دیکھیں پر اس نے ان سے محبت رکھی۔ کہتے ہیں دوست وہ نہیں جو آپ کی بات مانے بلکہ آپ کے ساتھ ایماندار ہو۔ یرمیہ نے ان کو سچائی بتائی، لیکن افسوس کہ ان کو سچائی نہیں بلکہ جھوٹ چاہیے تھا، بلکہ یرمیہ کہتا ہے کہ سلامتی نہیں ہے، اور یہ یرمیہ کا کلام تھا۔ پر افسوس کہ اس باب کے پہلے حصے میں یرمیہ کو بہت ستایا گیا، اور باب کے دوسرے حصے میں یرمیہ ناکامی کی حالت میں تھا، اور اس نے شکایت کی، اور یہ ہوا کہ اس نے خداوند سے یہ کہا کہ اے خداوند، میں اب یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، اور پھر میں کہوں گا کہ شاید اس کا ذہن بدل جاتا ہے۔ یرمیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے وفادار خادمین کی طرح اپنا استعفیٰ واپس لیا، کیونکہ وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں کہ خطرہ دیکھ کر بھاگ جائے، وہ خدا کا ایک مخصوص خادم تھا، اور اسی لیے اس نے خداوند کی خدمت کرنا نہیں چھوڑی۔ بھائی یوسف، پچھلے باب میں مٹی کی ٹوٹی سراہی کمہار کے پھاٹک پر پڑی تھی، لیکن یرمیہ 20ویں باب میں یرمیہ نے وفادار ہوتے ہوئے دکھ اٹھایا۔ اس نے باقی قوم کی طرح گناہ نہ کیا تھا، تو بھی اس نے بنیامین کے بالائی پھاٹک میں خدا کے گھر میں دکھ اٹھایا۔ اس قوم کو تو اپنی غلطیوں کی سزا ملی، لیکن یرمیہ جیسے ایماندار شخص نے ذلت کیوں اٹھائی؟ ہمیں بتائیے، راست باز دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ غور کریں کہ یرمیہ کو کس نے مارا۔ یرمیہ کو مارنے والا شفہور بن امیر کاہن نے، جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا۔ میں کہتا ہوں کہ مذہب سے مسیح کے وفادار خادم نہیں بن سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ مذہب کی انتہا اور وفاداری کی انتہا مسیح میں ظاہر ہوتی ہے، اور کاہن مسیح کو برداشت نہ کر سکے، جبکہ مسیح مجسم خدا اور مجسم کلام ہے۔
پر وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اور مکاشفہ کے 12ویں باب میں بابل کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایک مذہب ہے، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس پر پایا گیا۔ اور میں کہوں گا کہ مذہب مسیح کی سچی گواہی نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ آزمائش میں جنہوں نے مسیح کو آزمایا، حنا اور کائفہ بھی سردار کاہن تھے۔ یہاں بالکل۔ بھی ایک کاہن نے یرمیا کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کو اور مارا کاٹھ میں ڈال اور دیا۔ کاٹھ میں ڈال دیا۔ بھائی یوسف، مجھے اس کی شخصیت کے متعلق بتائیں۔ فشہور بن امیر کاہن نے، جو خداون کے گھر میں سردار ناظم تھا، اس کے نام کے معنی اور خدا کی عدالت۔ شفہور کا مطلب ہے غرض اور کامیابی۔ اور یرمیا کو مار کر کاٹھ میں پھینک دینے کے بعد دوسرے دن اس کو نکالنے گئے، اور یرمیا نے اس کو خداوند کا پیغام دیا، کیونکہ خداوند ہر گناہ پر نظر رکھتا ہے، خدا کے نبیوں کے خلاف گناہ بھی۔ زبور 105 میں لکھا ہے کہ میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا کے نبی کو مارنا سچ میں بہت آسان ہے۔ یرمیا نے اس کو خداوند کا کلام سنایا اور کہا کہ خداوند نے تیرا نام شفور نہیں بلکہ مجور مصابیب رکھا ہے، یک طرفہ دہشت۔ سو شفہور نے خدا کے نبی کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے مشکل پیدا کی۔ خداوند نے ہیرودیس بادشاہ کو کیوں مارا؟ اور مارا تاکہ کیڑے اسے کھا جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے کئیوں پر ہاتھ ڈالا۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور انہوں نے مسیح کو بھی ستایا۔ اور میں یہاں پر سردار ناظم کے بارے میں کہوں گا۔ ہم نے بائبل مقدس میں خدا کے گھر کے کسی افسر کے بارے میں نہیں سنا۔ سردار کاہن مصیبت کے دنوں میں مذہبی لوگ عزت دار القابات اور عہد کا استعمال کریں گے، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مسیح کا سچا خادم ہے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مسیح کے وفادار خادم یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس کی عزت یا پیروکاروں کے گھٹنے سے اپنی جان جانے کی بھی پرواہ نہیں، اور وہ پھر سے کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جی ہاں۔ سو وہ کاہن تھا، سردار ناظم۔ اسے چاہیے تھا کہ متکبر لوگوں سے محبت سے پیش آئے۔ ناظم ہوتے ہوئے اس نے یرمیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ بالکل الٹ تھا۔ 7ویں آیت سے یرمیا کی شکایت کے بارے میں مرقوم ہے۔ اس نے خداوند کو استعفیٰ دیا۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی اور میں نے مان لیا، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا۔ یرمیا کے دل کا کیا حال تھا؟ اس نے اپنے کمزور ہونے کا اعلان کیا، خداوند سے شکایت کی۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ انسان کمزور ہے، اور ہم نے ایلیا نبی کے وقت میں بھی دیکھا۔ اس نے کہا اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے مار ڈال، کیونکہ انسان کمزور اور ناتواں ہے۔ خداوند رحیم ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشید سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ خداوند نے اپنے کلام کے موافق اس سے سلوک نہیں کیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اور ہم سیکھیں گے کہ یہاں یرمیا کے لفظ بدل گئے، صرف بدلے نہیں، بلکہ 13ویں آیت ہے کہ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو۔ جی، کیونکہ لکھا ہے اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یرمیا نے خدا پر اپنا بھروسہ بحال کیا، اور اس کو یقین تھا کہ خداوند نے اس کو بد کرداروں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے، اور وہی ہے جس نے اس کی جان کو بچایا ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے یہاں 13ویں آیت کا حوالہ دیا، خداوند کی مدح سرائی کرو۔ شروع میں یرمیا کی مصیبت کا بیان ہے۔ یرمیا نے شکایت کی پر مدح سرائی کی۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ ایماندار کی حالت میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ وہ درد اور مصیبت سے نکل کر مدح سرائی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ حبقوق کی نبوت میں یہ بہت واضح ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے 3 باب ہیں، اور پہلے باب میں حبقوق نے
واضح شکایت کی۔ لکھا ہے اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ دوسرے باب میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور اپنے برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں گا۔ اور نبوت کے آخر میں اس نے ایک خوبصورت گیت گایا۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خداوند سے خوش وقت ہوں گا۔ یہ خداوند کے کام ہے۔ اور اعمال کے 16ویں باب میں ایک اور منظر کا بیان ہے۔ صحیح۔ پولس اور سیلاس کو مارا گیا کیونکہ وہ قید خانے میں حمد کے گیت گا رہے تھے، اور یہاں لوگوں نے یرمیا کو مارا، پر اس نے دعا کی اور پھر خدا کی مدح سرائی کی۔ اس منظر میں خداوند کی موجودگی ایماندار کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یرمیا کی زندگی اور خدمت میں تبدیلی آئی۔ یرمیا نے مضبوطی سے خداوند کے کلام کی منادی کی، پر وہ نرم دل تھا۔ جب یوسیہ بادشاہ مر گیا، یرمیا نے ماتم کیا۔ تواریخ کی کتاب میں اس کا ذکر ہوا۔ یوسیہ کے بعد تینوں بادشاہوں نے یرمیا کی خدمت کو رد کیا۔ ہر ایک نے اس کو نظر انداز کیا، پر اس کو جسمانی طور پر نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اب 20ویں باب میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یرمیا کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو جسمانی دکھ ملا۔ لوگوں کو یہ پیغام دینے سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے خداوند کو اپنا معاملہ سونپ دیا۔ وہ سب چیزوں سے بہت متاثر ہوا۔ ہمیں اس پر ترس آتا ہے۔ یرمیا نے ہر بات کو دل سے لگایا۔ اس کے اعصاب کمزور ہو چکے تھے۔ 14ویں آیت سے 18ویں آیت میں سخت الفاظ لکھے ہیں۔ لکھا ہے لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا۔ 15ویں آیت ہے لعنت اس آدمی پر جس نے میرے یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوا۔ 18ویں آیت ہے لکھا ہے میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر متکلم کون ہے؟ جی بھائی یوسف، یہاں متکلم کون ہے؟ یہ یرمیا نے کہا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے 13ویں آیت میں مدح سرائی کی اور 14ویں آیت میں لعنت۔ ہم اس سے زیادہ حیران نہ ہوں کیونکہ انسان ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے ایوب کے ساتھ ایسا ہوا، اور ایوب نے پہلے باب کے آخر میں کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور تیسرے باب کے شروع میں لکھا ہے کہ ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے ہی جنم دن پر لعنت کی، اور یہ وہی الفاظ ہیں، اور یرمیا سے پہلے یہی الفاظ ایوب نے کہے۔ اس نے کہا کہ وہ دن اندھیرا ہو جائے، یعنی اس کے جنم کا دن، اور خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے، اور گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ رات بانجھ ہو جائے اور اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ انسان آزمائشوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور خدا کو جلال ملے کیونکہ وہ ہمیں ہمت بخشتا ہے، وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ ہم نازک برتن ہیں اور وہ ہمارے الفاظوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ راست باز خدا پر اپنے بھروسے کو بحال کرتا ہے اور اپنی خدمت پر لوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ برتن نازک ہے لیکن خدا کا فضل موجود ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ہم 21ویں باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آپ ہمیں 21ویں باب کے مرکزی موضوع کے بارے میں بتائیے اور اس باب کے متعلق مزید کچھ بتائیں۔ 21ویں باب میں یرمیا نے 3 پیغام دیے۔ پہلا پیغام صدقیہ کو 1 تا 7 آیت ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ دوسرا پیغام ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہے، جو کہ 8 تا 10 آیت میں موجود ہے، اور پھر آخری پیغام 11ویں آیت سے لے کر میں کہوں گا کہ باب کے آخر تک ہے۔ یہ پیغام یہودا کے گھرانے کے لیے ہے۔
نبی نے 3 پیغام دیے۔ اس نے بادشاہ کو، لوگوں اور یہودا کے خاندان کو پیغام دیا۔ صدقیہ کے دریافت کرنے کے بعد اس کو پیغام ملا، وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن ملکیہ اور صفنیہ بادشاہ مسایہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکت نظر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ صدقیہ بادشاہ نے یہ پوچھا، لیکن خداوند نے اس کے سوال کا جواب کیا دیا؟ دیکھیں، میری نظر اس بات پر گئی کہ اس نے خدا کا نہیں بلکہ خدا کے عجیب کاموں کا پوچھا، کیونکہ اکثر لوگ خدا کو صرف ایک الادین کی چابی کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جو چابیاں ہیں خدا کو عطا کرے۔ اگر ان کو اپنی پسند کی چیز نہ ملے تو خدا ان کی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ خدا کی پرستش محبت کے لیے نہیں بلکہ ان تمام برکات کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ وہ خداوند سے دریافت کریں، شاید خداوند اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ہم سے ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ پر شرط یہ ہے کہ اگر آپ توبہ کریں تو جی۔ خداوند ضرور ایسا کرے گا۔ اور پھر یشوع نے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام عجائب۔ کرے گا۔ اگر آپ پاکیزگی میں زندگی بسر کریں تو خداوند آپ کی زندگی میں عجیب و غریب کام کرے گا۔ صدقیہ نے گناہ میں زندگی بسر کی اور خدا کے عجائب کی توقع کی۔ میں کہوں گا کہ یہ حیران کن ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ پیغام رحم و کرم سے خالی ہے۔ اور خداوند نے صدقیہ سے یہ کہا، اور میں اپنے بڑے ہوئے ہاتھوں سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں قہر و غضب سے بلکہ قہر شدید سے۔ یہ کس نے کہا؟ خداوند نے۔ خداوند یہودا کے خلاف لڑے گا۔ ایک وقت میں خداوند اسرائیل کے لیے لڑا، لیکن اب خداوند نے اسرائیل سے لڑائی کی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ خداوند سے دور ہو گئے۔ ان کی ناپاکی کے سبب سے خداوند نے ان کا دفاع نہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ صحیح، دراصل یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا، 7ویں آیت۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیغام 8ویں آیت سے ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسیدوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی۔ کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ 3 سے 7ویں آیت میں صدقیہ کو پیغام دینے کے بعد 8 تا 10 آیات میں لوگوں سے مخاطب ہوا۔ لوگوں کے لیے خداوند کے اس پیغام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خداوند نے لوگوں کو سادہ سا پیغام دیا، میں تم کو حیات کی راہ اور فوت کی راہ دکھاتا ہوں۔ حیات کی راہ کیا ہے؟ وہ خداوند کی عدالت کو ماننا ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند سے بحث کریں تو اس کا سچ میں کوئی فائدہ نہیں، اور ہمیں اس کو ماننا ضرور ہے۔ اور پترس نے خدا کی سلطنت کے متعلق بتایا، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ یعنی اگر آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں تو وہ آپ کو عزت بخشے گا، اور ہم خدا کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کے فیصلوں سے انکار نہیں کر سکتے، اور اسی لیے حیات اور موت کی راہ ہے۔ خداوند نے ان کو بابل کی اسیری میں دیا، اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ بابل میں خداوند کے وفادار رہتے تو خداوند انہیں واپس لے آتا، پر انہوں نے شاہ بابل سے بغاوت کی اور جھگڑا کیا، اور یہ زندگی کی نہیں موت کی راہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا کی راہ کو رد کرنا موت کی راہ ہے۔ صحیح۔ 11ویں آیت سے باب کے آخر تک تیسرا پیغام ہے، اور شاہ یہودا کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو۔ اے داؤد کے گھرانے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ مبادا تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا پو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کے بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی کہ کون ہم پر حملہ کرے گا،
या हमारे मस्कनों में कौन आ घुसेगा? खुदावंद फरमाता है, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तुम्हारे कामों के फल के मुआफिक मैं तुमको सजा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उसके बन में आग लगाऊंगा जो उसकी सारी नवाही को भस्म करेगी। ये पैगाम किसके लिए है भाई यूसुफ? ये यहूदा के घराने के लिए है। भाई अयाद, मैं सोच रहा हूं कि शाही यहूदा सिद्ध क्या है। उसके अयाम में या उससे पहले नबुकत नजर आया और उसने एक बार फिर उन जी। लोगों को असीर कर लिया। सही। और बाबली असीरी के 3 मराहिल हैं। जी। और सिदकिया के अयाम में तीसरी और आखिरी असीरी हुई, जब उनका पैमाना लबरेज हुआ और वो यहूयकीम के अयाम में आया और असीर किया। फिर यहूयाकिन के अयाम में उनको असीर किया। वो किसके मुंतजिर उन्हें हैं? एक के बाद एक तंबीह की गई। पर कुछ फायदा ना हुआ। लेकिन यहाँ पर 13वीं आयत में लिखा है कि जो कहती है कि कौन हम पर हमला करेगा या हमारे मस्कनों में कौन आ घुसेगा। उन्हें लगा कि वो महफूज हैं। और पहले तसल्लीकियों के 5वें बाब में लिखा है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहानी हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। ये गैर मामूली दौर है और हम बदी को रोज सुनते हैं। ये खुदा की तरफ से तंबीह है, ऐ लोगो तौबा करो, इससे दुनिया की बुराई के सबब से आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। पर कौन इसको सुनता है? जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, आज वो भी इस धोखे में हैं कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे। पर ये सब कैसे होगा? क्या आज सब कुछ अच्छा है? मौजूदा हालात मुश्किल हैं और आने वाले और भी मुश्किल हो जाएंगे। मजीद मुश्किल, और ये बद से बदतर होंगे। अब भी बुरे हैं। भाई आयात, मैं कहूंगा कि मेरी नजर उन आयात पर भी गई। लिखा है, ऐ दाऊद के घराने, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम सवेरे उठकर इंसाफ करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। यानी खुदावंद के 12 पैगाम देने के बाद भी जालिम मौजूद थे और खुदावंद ने नबूकत नजर को भी पैगाम दिया। और मैं कहूंगा कि नबूकत नजर ने मुश्किल से 7 साल गुजारे और एक बैल की तरह घास खाई, और फिर खुदावंद ने दानियल के जरिए पैगाम दिया। लिखा है, तू अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो, और हाकिम होते हुए वो लोगों पर जुल्म न करे, क्योंकि खुदा अदालत करेगा। और यहूदा के खानदानों ने जुल्म किया और वो कहते हैं कि सलामती है, पर खुदा के लोगों पर जुल्म करके वो कैसे महफूज रह सकते हैं? दर हकीकत लोगों को खुदा के कलाम से ये सीखने की जरूरत है कि खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। हम नबूकत नजर के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन दूसरी आयत में नबूकत नजर लिखा है। क्या इन दोनों का एक ही मतलब है? नबूकत नजर और नबूकत रजर। देखें, पहली बार नबूकत नजर का जिक्र यिर्मयाह की नबूवत के 21वें बाब की 2री आयत में हुआ और आगे कई बार होगा, और रेज कसदियों का तलफ़्फ़ुज़ है, जबकि इब्रानी उसे नबूकत नजर कहते हैं। मैं कहूंगा कि नबूकत नजर सिर्फ इब्रानियों ने कहा है। जी। मिसाल के तौर पर याकूब को कहते हैं जेकब, जेम्स या याकूब। ये मुख्तलिफ जुबानों में एक ही शख्स का नाम है। सही। अरामी में नबूकदरज, लेकिन इब्रानी में उसे नबूकत नजर कहते हैं। बादशाह नबूकत नजर। क्या ये कस्तियों का तलफ़्फ़ुज़ है? जी, कस्तियों का तलफ़्फ़ुज़। जी, और अरामी और कस्ती एक और से हैं। इरामी नबूकत नजर जी, कहते हैं सही, और इब्रानी बिल्कुल। नबूकत नसर। शुक्रिया, सही। खुदावंद खुदा आपको आपको बरकत दे। बरकत अब मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 20वां बाब। फशहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावन के घर में सरदार नाजिम था, उसने यिर्मयाह को मारा। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई हमें उसके किरदार के बारे में बताए। फशहूर के मानी हैं अर्ज या कामयाबी, लेकिन यिर्मयाह को मारने के बाद उसका नाम मजूर मसाबीब बना, यानी हर तरफ दहशत।
यर्मिया ने उसकी मौत की पेशन गोई की जी। और वो सही। असीरी में मर गया। सही, जिसके नाम के मानी थे कामयाबी, खुदावंद ने उसको हर तरफ दहशत से घेर लिया। जी भाई यूसुफ। जी सही कहा। सताए जाने के बाद यर्मिया ने खुदावंद से शिकायत की। उसने बहुत ही सख्त अल्फाज कहे जैसे कोई अपने आप से इस्तीफा देता है। बताइए खुदावंद ने उसको क्या जवाब दिया? उसने फैसला किया कि खुदावंद का कलाम नहीं सुनाएगा। बाद में उसने कहा क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकारों के हाथ से छुड़ाया है, खुदावंद ने उसको तसल्ली दे। हमेशा यही तरतीब रही है, पहले शिकायत फिर दुआ के बाद बात खुशी पर ख़त्म होती है। हबकूक और यर्मिया के साथ ऐसा ही हुआ। पौलुस रसूल और जी, खुदावंद ने पौलुस उसको और हौसला सिलास के दिया। साथ जी, कैद में बिल्कुल भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुदा के लिए गीत भी गाए। खुदा उनकी मदद सराई और खुदा उनकी सताइश करो। जी भाई यूसुफ। सही। शुक्रिया आपका भाई भी यूसुफ, शुक्रिया, खुदावंद खुदा आपको आपको बरकत बरकत दे। दे। अजीज नाजरीन, यर्मिया ने खुदावंद का कलाम सुनाते हुए तकलीफ उठाई। बाहर के दुश्मनों ने नहीं बल्कि खुदावंद के लोगों ने ही उसको दुख दिया। उन लोगों के लिए जिनको खुदा का कलाम दिया था। तो अजीजों, हर दौर में ईमानदार मजहबी जमातों के हाथों दुख उठाते हैं, और यर्मिया को भी ऐसे ही शख्स ने दुख दिया जो खुद काहिन था, खुदावंद के घर का सरदार, नाजिम, यानी कि एक मजहबी ओहदेदार। हर दौर में ईमानदार दुख उठाते हैं। अगर आप खुदावंद से वफादार हैं तो परेशान ना हों। अगर आप खुदावंद की तरफ हैं और खुदावंद का कलाम सुनाते हैं और आपकी आंखें खुदावंद पर हैं, हो सकता है कि लोग आपको रद्द करें। यह भी हो सकता है कि कोई आपकी बात ना सुने, आपके सबसे करीबी लोग ही आपको दुख पहुंचाएं और इनकार करें। तो अजीजों, बताऊंगा कि मसीह दुनिया का नूर है। क्योंकि दुनिया के अंधेरे को नूर से नफरत है, तो खुदावंद के लोगों को सताने वालों की अदालत होगी। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जो खुदावंद के खादिम को सताते हैं, उन सब की अदालत होगी। जो उसके कलाम को फैलने से रोकते हैं और रद्द करते हैं, उन सब लोगों की अदालत होगी। जब आप खुदावंद का कलाम सुनाएं तो अपनी निगाह उस पर रखें, खुदावंद पर, वो आपको अजर देगा। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। جئتك أبي أبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما. هل ستعفو ثم تعطيني سلاما بل تقبلني بحب قد تسامى غافرا كل خطاياي تماما. مجدا لك أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك أبتي. مجدا لك أبتي. مجدا لك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।